کوئی بھی ایسی چیز گھر میں ہوتی جس سے اللہ کی ناراضگی ہو رہی ہوتی تو آپ فوراً گھر میں اس کا سدباب اور اس پر انکار اور اس پر نکیر فرمایا کرتے تھے. عائشہ اس لیے کہ گھر خدا نہ خواستہ ایک سر کی آنکھیں ہو نا، سر کی آنکھیں، اور سر کی آنکھوں سے اگر اپنے گھر میں آدمی کسی اژدہا کو دیکھے، بچھو کو دیکھے، سانپ کو دیکھے تو کیا کرتا ہے؟ پلنگ پہ بیٹھے کھاتا سوتا رہتا ہے، دسترخوان پہ بیٹھے کھانا کھاتا رہتا ہے نا. بھائی نقصان دہ چیز آ گئی میرے گھر میں، جب تک اپنے بچے بچیوں کو اور اپنے گھر کو اس اژدہا سے، اس موذی چیز سے نہیں بچا لیتا، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اسے بھوک لگتی ہے. اللہ ایمان کی زندگی دے دے تو گناہ کو اژدہے سے زیادہ خطرناک سمجھتا ہے، سانپ بچھو سے زیادہ خطرناک سمجھتا ہے. تو ایک سمجھدار آدمی اپنے گھر میں گناہوں کو کہاں برداشت کر سکتا ہے؟ عائشہ فرمانے لگی ایک مرتبہ ایسا ہوا، آپ گھر میں داخل ہوئے تو ایک پردہ لٹکا ہوا تھا، میری نظر نہیں پڑی، اس پہ میری نظر نہیں پڑی، اس میں کسی جاندار کی تصویر تھی. پھولوں کی تصویر ہو کوئی بات نہیں، عمارتوں کی تصویر ہو کوئی بات نہیں، سمندروں دریاؤں کی تصویر ہو کوئی بات نہیں، پھول بوٹے ہو کوئی بات نہیں، جاندار کی تصویر تھی. تو عائشہ فرمانے لگی کہ فتلون وجہہ، اللہ کے نبی کا چہرہ کا رنگ بدل گیا، نظراز غصے میں آ گیا اور اس کپڑے کو لیا اور اسے پھاڑ دیا، فہتکہ، اسے پھاڑ دیا. اور پھر فرمانے لگے ان من اشد الناس عذابا یوم القیامہ، قیامت کے دن جنہیں سب سے زیادہ عذاب ہوگا وہ انہی لوگوں کا ہوگا جو اس انداز کی تصویریں بناتے ہیں. سب سے سخت عذاب انہی کو. دیواروں پہ تصویریں، بس اوقات کمرہ ہے اور وہاں جاندار کی تصویر لٹکی ہوئی ہے. یہ ایسا گناہ بے لذت ہے، مزہ بھی کوئی نہیں، لیکن اس گھر میں اللہ کا فرشتہ بھی کوئی نہیں آتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ وعید بھی ہے. ایک نادان آدمی بس اوقات نبی کی باتوں کا مذاق اڑانے لگا. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اچھا پھر تصویر ہے تو پھر فرشتہ بھی نہیں آئے گا تو میری روح بھی قبض نہیں ہوگی، روح بھی قبض نہیں ہوگی. کتا ہو ہاں اور تصویر ہو تو پھر فرشتہ بھی نہیں آئے گا، روح بھی قبض نہیں ہوگی اس گھر میں. اب فرمانے لگے کتا ہے نا، فرشتہ تو آئے گا، پہلے وہی فرشتہ آئے گا جو کتے کی روح قبض کرے گا وہ تیری بھی کر لے گا. تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور گناہ بے لذت ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھروں میں گناہوں کو رہنے نہیں دیتے تھے، اس پہ نکیر، اس پہ ان کی تربیت، اس سے ان کی ذہن سازی. اب گھروں میں بڑوں کی طرف سے گناہوں پہ روک ٹوک نہیں رہا. نتیجہ کیا نکلا کہ آہستہ آہستہ گھروں میں چھوٹوں میں گناہوں میں وہ جرت ہو رہی ہے کہ اگر آپ 30-40 سال پہلے تو اس کا تصور بھی نہیں تھا. روک ٹوک نہیں رہی نا. پہلے بڑوں کا خیال ہوتا تھا، عظمت ہوتی تھی، کوئی ڈر ہوتا تھا نہیں، ابا ہے اماں ہے، چپ کے اندھیرے میں آؤٹ میں کچھ غلطی کر بھی لیتے تو شرمندگی ہوتی تھی. اور اب تو بڑوں کے سامنے اماں کے پہلو میں بیٹی بیٹھ کر کیا دیکھ رہی ہے، اور ابو کے باپ کے نظر میں بیٹا ٹی وی کے اسکرین پہ کیسے نقشہ دیکھ رہا ہے. اس لیے کہ گناہوں کا یہ سلو پوائزن ایسا پلا دیا گیا کہ اب یہ گندگیاں گندگی نہ رہی، یہ زندگی کا حصہ بن گئی، زندگی کا حصہ بن گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں گناہوں کو نہیں برداشت کرتے. اور